السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعین من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 15 ایک آیت پڑھی گئی. نیکی کے حصول کے مختلف طریقے آج کے درس کا اپنا موضوع ہے. نیکیاں کرنا، بھلائی کرنا، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. جس راستے سے بھی جو شریعت نے بتلائے ہیں نیکی کرنے کے، بھلائی کرنے کے، وہ راستہ اگر مل جائے تو نیکی کرنی چاہیے، بھلائی کے کام کرنی چاہیے. آدمی جو بھی بھلائی کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، وہ خود کے لیے کرے گا، اس کو فائدہ ہوگا. اللہ نے کہا سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 15 من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا اس کا فائدہ اسی کو، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی اس کا نقصان، اس کا وبال بھی اسی کو. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. انسان جو بھی بھلائی کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اس کا رب اس کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جو کرتا ہے اور جو کرنے والا ہے. اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، تم جو بھی بھلائی کے کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 215 وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی کرو گے بھلائی کے کام اللہ اس کو بھی جانتا. اس لیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور وہاں سارے کے سارے اعمال انسان کے سامنے میں ہوں گے. انسان ان کو دیکھ لے گا، بھلائی میں نے کتنی کی، برائی میں نے کیا کیا کی، وہ سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے. سورہ زلزال سورہ نمبر 99 آیت نمبر 7-8 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی کی سامنے ہے، ایک ذرہ برابر برائی کی سامنے ہے. سارے اعمال چاہے وہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو سب اس کے سامنے موجود ہوں گے. اس لیے ہمیں صرف نیکی اور بھلائی کے کام کرنی چاہیے، برائی سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا چاہیے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کتاب العتق حدیث نمبر 2518 حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین عمل، پیارا عمل، سب سے افضل عمل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، یہ سب سے بہترین عمل ہے. ایمان سب سے پیارا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. والجہاد فی سبیلی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے. راوی حدیث پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الرقاب افضل، ٹھیک ہے یہ تو معلوم ہو گیا کون سا عمل افضل ہے، کون سا غلام سب سے افضل ہے صدقہ کرنے کے لیے، کون سا غلام سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا،
جو اپنے مالک کی نظروں میں سب سے زیادہ عمدہ اور زیادہ قیمتی والا، عمدہ بھی ہو اور قیمتی بھی ہو اپنے مالک کی نظر میں، یہ سب سے افضل غلام ہے، سب سے اچھا غلام۔ تابعی حدیث کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر میں ایسا نہ کر پاؤں، اگر میں ایسا کر ہی نہ سکوں، میرے اندر استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اگر میں یہ عمل نہ کر پاؤں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک کام کرو، تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ، کسی کاریگر کی مدد کر دو یا بے ہنر کا کام کر دو، لیکن نیکی کرو، بھلائی کے کام کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جسے انسان حقیر سمجھتا ہے، کرنا نہیں چاہتا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی کاریگر ہے، کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی مدد کر دو اس کے اندر، اور کوئی بے ہنر ہے، جانتا ہی نہیں ہے، تو اس کی بھی مدد کر دو۔ یہ بھلائی کے نیکی کے کام ہیں، اس کو کرو۔ راوی حدیث پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، اگر میں یہ بعض عمل کرنے سے بھی عاجز رہوں، نہ کر پاؤں یہ سارے اعمال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر کسی کو تم فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اس کو نقصان بھی مت پہنچا۔ یہ ایک چیز یاد رکھیے، اگر کوئی انسان کسی کو بھلائی نہیں پہنچا سکتا، اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو اس کا نقصان بھی نہ کرے، اس کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک۔ پوچھا راوی حدیث نے اللہ کے رسول یہ سارے اعمال، یہ بعد اعمال اگر میں نہ کر پاؤں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو، یہ بھی تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے۔ اپنے آپ پر صدقہ کرو، دوسروں کو تکلیف مت دو۔ اگر تم فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اس کو نقصان میں بھی مت ڈالو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے انسان حقیر سمجھتا ہے وہ بھلائی اور نیکی کے کام ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان نیکی اور بھلائی کے کام کو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ دعا کر اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔